بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو قریش نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھائے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ ایسے واقعات بیان کیے جائیں گے جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرخطر دور میں ہر قسم کی مشکلات اور اذیتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت کا نمونہ بنے رہے، اور اسلام کتنی مشکلوں سے پھیلا تو کفار قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف دینے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا میں ہی ہو چکا تھا۔ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے، اس وقت تک کفار مکہ صرف مذاق، بیکار کے اعتراضات اور مخالفانہ پراپوگنڈے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار قریش کے مخالفت کی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو قبائل عرب میں ایک آگ سی لگ گئی اور ہر قبیلے سے مخالفت کی آواز بلند ہونے لگی۔ ناظرین، آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب تمام شہر کسی کا مخالف ہو تو کامیابی کس قدر دشوار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مخالفت سے کسی ایک دن بھی دل شکستہ نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ شروع میں تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہی نہیں، بلکہ کفار مکہ ہنسی مذاق سمجھتے رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر روز بروز بڑھنے لگا تو پریشان ہوئے اور پھر مرنے مرانے پر تل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشرکوں میں سب سے زیادہ دشمن ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان تھے۔ تبلیغ اسلام کی وجہ سے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نعوذ باللہ، کبھی مجنوں، کبھی جادوگر کہہ کر پکارتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت کس وقت دی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط لعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر زور سے گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ جب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یقین کر لیا کہ آج محمد کا انتقال ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جہل اور قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد کی پشت پر حالت نماز میں اوجڑی ڈال دی جائے۔ جب سب نے یہ بات تسلیم کر لی تو حاضرین سے پوچھا کہ تم میں سے کون تیار ہے جو قصاب کے یہاں جا کر اونٹ کی اوجڑی لے آئے جسے محمد کے اوپر ڈالا جا سکے۔ تو بدبخت عقبہ ملعون تیار ہو گیا، جا کر اونٹ کی اوجڑی لے آیا اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ ناظرین، اونٹ کی اوجڑی بہت وزنی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ سر اٹھا سکیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کاش قریش کا یہ ظلم روکنے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر قریش کہہ کے مار کا ہنستے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ تو جب اس واقعے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام وہاں پر دوڑتی ہوئی پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و لباس سے اس نجاست کو دھو دیا۔ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو ابو لہب سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرماتے تو چلا چلا کر کہتا، لوگوں، محمد کی بات پر کان نہ دھرنا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا اور ہمارے دین سے پھر گیا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کی گستاخی کا کوئی جواب نہ دیتے اور اس کے معاملے کو خدا کے سپرد کر دیتے۔ اسی طرح ابو جہل بھی بڑے جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے سے روکا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ ابو جہل چند آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اس قدر زور سے لگا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اتفاقاً اس وقت کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظلم سے بچایا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو خون میں تربتر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہیں کس نے مارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا جس کا کوئی عزیز و مددگار نہیں ہوتا اسے جو چاہتا ہے ستا لیتا ہے۔ یہ سب کرتوت ابو جہل کے ہیں۔ ابو جہل کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت حمزہ علیہ السلام طیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے ابو جہل کی یہ جرأت کہ اس نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حمزہ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ کفار مشرکین کی مجلس میں بیٹھا لافزانی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اس کی کمان چھین کر اسی پر دے ماری، جس سے اس ملعون کا سر پھٹ گیا اور اس ملعون کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت حمزہ علیہ السلام سے اس ملعون کو چھڑایا۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ ملعون اسی دن حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہو جاتا۔ ناظرین، اسلام پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔